الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کا مہینہ، عاشق درود و سلام کا مقام۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کی، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا۔ الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آقا کا مہینہ، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے 5 حروف کی بہاریں، سبحان اللہ عز و جل۔ ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی لفظ شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان مبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ موجودہ مسلمانوں کا جذبہ، سبحان اللہ عز و جل، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس
آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں رب الانام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان مبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان مبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس، خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نفل روزوں کا پسندیدہ مہینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے سنا، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان مبارک سے ملا دیتے۔ لوگ اس سے غافل ہیں۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ مرنے والوں کی فہرست بنانے کا مہینہ۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ آقا شعبان کے اکثر روزے رکھتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ حدیث پاک کی شرح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اسے تغلیباً یعنی غلبے اور زیادت کے لحاظ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا، جیسے کہتے ہیں فلاں نے پوری رات عبادت کی جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہو اور ضروریات سے فراغت بھی کی ہو۔ یہاں تغلیباً اکثر کو کل کہہ دیا۔ مزید فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ یہی محمل یعنی مراد و مقصد ہے ان احادیث کا جن میں فرمایا گیا کہ نصف یعنی آدھے شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ دعوت اسلامی میں روزوں کی بہاریں۔
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 1379 پر ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، مذکورہ حدیث پاک میں پورے ماہ شعبان المعظم کے روزوں سے مراد اکثر شعبان المعظم یعنی مہینے کے آدھے سے زیادہ دنوں کے روزے ہیں۔ اگر کوئی پورے شعبان المعظم کے روزے رکھنا چاہے تو اس کو ممانعت بھی نہیں۔ الحمدللہ عز وجل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں میں رجب المرجب اور شعبان المعظم دونوں مہینوں میں روزے رکھنے کی ترکیب ہوتی ہے، اور مسلسل روزے رکھتے ہوئے یہ حضرات رمضان مبارک سے مل جاتے ہیں۔ شعبان کے اکثر روزے رکھنا سنت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بھلائیوں والی راتیں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے سنا، اللہ عز وجل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفے کی یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ نازک فیصلے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ڈھیروں گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے مگر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ یا ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت نقل کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز وجل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا۔
امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اسی طرح شب براءت میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ تعالی کے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ تعالی سے مانگی اس کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرط یہ کہ دعا کرنے والا اشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ پھر یہ دعا کی، اللہم رب داؤد اغفر لمن دعاک فی هذه اللیلۃ او استغفرک فیہا، یعنی اے اللہ عز و جل، اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، ہو الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محروم لوگ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب براءت بے حد اہم رات ہے، کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہیقی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ یعنی بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب براءت کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب فرما لیں۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیام تمام مسلمانوں کے نام۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حنفی مذہب کے عظیم عالم و مفتی حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے ایک ارادت مند یعنی معتقد کو شب برات سے قبل توبہ اور معافی تلافی کے تعلق سے ایک مکتوب شریف ارسال فرمایا، جو کہ اس کی افادیت کے پیش نظر حاضر خدمت ہے۔ چنانچہ کلیات مکاتیب رضا جلد اول صفحہ 356-357 پر ہے، شب براءت قریب ہے۔ اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت میں پیش ہوتے ہیں۔ مولا عز و جل بطفیل حضور پرنور شافع یوم النشور علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند ان میں وہ مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، فرماتا ہے ان کو رہنے دو،
جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں۔ لہذا اہل سنت کو چاہیے کہ حتی الوسع قبل غروب آفتاب 14 شعبان باہم ایک دوسرے سے صفائی کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کرا لیں کہ باذنہ تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال یعنی اعمال نامے خالی ہو کر بارگاہ عزت میں پیش ہوں۔ حقوق مولا تعالی کے لیے توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ کافی ہے۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسی حالت میں باذنہ تعالی ضرور اس شب میں امید مغفرت تامہ یعنی مغفرت کی پکی امید ہے، بشرط صحت عقیدہ یعنی عقیدہ درست ہونا شرط ہے، وہو الغفور الرحیم اور وہ گناہ مٹانے والا رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ سب مصالحات اخوان یعنی بھائیوں میں صلح کروانا و معافی حقوق بحمدہ تعالی یہاں سالہائے دراز یعنی کافی برسوں سے جاری ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی وہاں کے مسلمانوں میں اس کا اجرا کر کے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ لا ینقص من اجورہم شیء، یعنی جو اسلام میں اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور قیامت تک جو اس پر عمل کریں ان سب کا ثواب ہمیشہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کچھ کمی آئے کہ مصداق ہوں۔ اور اس فقیر کے لیے عفو و عافیت دارین کی دعا فرمائیں۔ فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور کرے گا۔ سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں یعنی بارگاہ الہی میں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے نہ نفاق پسند ہے، صلح و معافی سب سچے دل سے ہو۔ والسلام، فقیر احمد رضا قادری عفیہ عنہ از بریلی۔ 15 شعبان کا روزہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ فائدے کی بات، شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 14 شعبان 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر وہیں نفل اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ زہ نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزاری جائے۔ سبز پرچہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا، اس پر لکھا تھا ہذہ براءۃ من النار من الملک العزیز لعبدہ عمر بن عبدالعزیز، یعنی خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں جہاں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب برات کی رفعت و شرافت کا بھی ظہور ہے۔ الحمدللہ عز و جل۔ یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے براعت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، اسی لیے اس رات کو شب براعت کہا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد 6 نوافل۔
معمولات اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورت یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال رہے کہ سننے والا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے۔ اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ دعائے نصف شعبان المعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فمح اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واقتتار رزقی واسبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب۔ إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم، وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم۔ وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدوں کو امان دینے والا ہے۔ اے اللہ عز و جل، اگر تو اپنے یہاں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے شقی یعنی بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہو تو اے اللہ عز و جل اپنے فضل سے میری بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے۔
اور اپنے پاس ام الکتاب میں مجھے خوش بخت یعنی کشادہ رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا سبت یعنی تحریر فرما دے کہ تو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر فرمایا، اور تیرا یہ فرمانا حق ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ خدایا عز و جل تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی رات یعنی شب براءت میں ہے کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ آفتوں کو ہم سے دور فرما کہ جنہیں ہم جانتے اور نہیں بھی جانتے، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر درود و سلام بھیجے۔ سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ سگے مدینہ عفیہ عنہ کی مدنی التجائیں۔ الحمدللہ عز و جل سگے مدینہ عفیہ عنہ کا سالہ سال سے شب براءت میں بیان کردہ طریقے کے مطابق 6 نوافل و تلاوت وغیرہ کا معمول ہے۔ مغرب کے بعد کی جانے والی یہ عبادت نفل ہے، فرض و واجب نہیں، اور نماز مغرب کے بعد نوافل و تلاوت کی شریعت میں کہیں ممانعت بھی نہیں۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، اہل شام میں سے جلیل القدر تابعین مثلا حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا مکحول، حضرت سیدنا لقمان بن عامر رحمہم اللہ تعالی وغیرہ شب برات کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس میں خوب عبادت بجا لاتے۔ انہی سے دیگر مسلمانوں نے اس مبارک رات کی تعظیم سیکھی۔ فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں ہے، شب براءت میں شب بیداری کر کے عبادت کرنا مستحب ہے۔ پوری رات جاگنا ہی شب بیداری نہیں، اکثر حصے میں جاگنا بھی شب بیداری ہے۔ مدنی التجا: ممکن ہو تو تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی مساجد میں بعد مغرب 6 نوافل وغیرہ کا اہتمام فرمائیں اور ڈھیروں ثواب کمائیں۔ اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھر میں یہ اعمال بجا لائیں۔ سال بھر جادو سے حفاظت: دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 166 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی صفحہ 135 پر ہے۔ اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ شب براءت اور قبروں کی زیارت: ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ آتش بازی کا موجد کون؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل شب براءت جہنم کی آگ سے براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر 100 کروڑ افسوس
مسلمانوں کی ایک تعداد آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتی اور خوب پٹاخے وغیرہ چھوڑ کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اپنی مختصر کتاب اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں، اس رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھینکے۔ شب براءت کی مروجہ آتش بازی حرام ہے۔ افسوس، شب براءت میں آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں کے اندر زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اسلامی زندگی میں ہے، مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ سالانہ اس رسم میں برباد ہو جاتا ہے، اور ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ سے اتنے گھر آتش بازی سے جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکانوں میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ نیز اپنے مال میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا اور پھر خدا تعالی کی نافرمانی کا وبال سر پر ڈالنا ہے۔ خدا عز و جل کے لیے اس بےہودہ اور حرام کام سے بچو، اپنے بچوں اور قرابت داروں کو روکو۔ جہاں آوارہ بچے یہ کھیل کھیل رہے ہوں وہاں تماشا دیکھنے کے لیے بھی نہ جاؤ۔ شب برات کی مروجہ آتش بازی کا چھوڑنا بلا شک اسراف اور فضول خرچی ہے، لہذا اس کا ناجائز و حرام ہونا اور اسی طرح آتش بازی کا بنانا اور بیچنا خریدنا سب شرعاً ممنوع ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب براءت میں رائج ہے، بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں تضییع مال یعنی مال کا ضائع کرنا ہے۔ آتش بازی کی جائز صورتیں۔ شب برات میں جو آتش بازی چھوڑی جاتی ہے اس کا مقصد کھیل کود اور تفریح ہوتا ہے، لہذا یہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ البتہ اس کی بعض جائز صورتیں بھی ہیں، جیسا کہ بارگاہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ میں سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ آتش بازی بنانا اور چھوڑنا حرام ہے یا نہیں؟ الجواب، ممنوع گناہ ہے، مگر جو صورت خاصہ لہو و لعب اور تبذیر و اسراف سے خالی ہو، یعنی ان مخصوص صورتوں میں جائز ہے جو کھیل کود اور فضول خرچی سے خالی ہو، جیسے اعلان ہلال یعنی چاند نظر آنے کا اعلان، یا جنگل میں یا وقت حاجت شہر میں بھی دفع جانوران موذی یعنی ایذا دینے والے جانوروں کو بھگانے کے لیے، یا کھیت یا میوے کے درختوں سے جانوروں اور پرندوں کے بھگانے اڑانے کو ناڑیاں، پٹاخے، تومڑیاں چھوڑنا۔ تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ، بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شب برات میں عبادت کا جذبہ بڑھانے، اس مقدس رات میں خود کو آتش بازی اور دیگر گناہوں سے بچانے، نیز اپنے آپ کو با کردار مسلمان بنانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سنتوں بھرا سفر اختیار کیجیے اور مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش فرمائیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے 2 مدنی بہاریں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، شب براءت کے اجتماع سے میرا دل چوٹ کھا گیا۔ مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا لب لباب ہے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے معاذ اللہ عز و جل زیادہ تر بد مذہبوں کی صحبت میں رہنے کے بہت بڑے گناہ کے ساتھ ساتھ دیگر طرح طرح کے گناہوں کی خوفناک دلدل میں بھی پھنسا ہوا تھا۔ 100 کروڑ افسوس
کہ شب و روز فلمیں ڈرامے دیکھنا، فحاشی کے اڈوں کے پھیرے لگانا میرے نزدیک معاذ اللہ عز و جل قابل فخر کام تھا۔ میری گناہوں بھری خزاں رسیدہ شام کے اختتام اور نیکیوں بھری صبح بہارا کے آغاز کے اسباب یوں بنے کہ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے مجھے ہنجرا وال میں شب برات کے سلسلے میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ مبلغ دعوت اسلامی کا بیان اس قدر پرسوز اور رقت انگیز تھا کہ میں اپنے گناہوں پر ندامت سے پانی پانی ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ناراضی کا کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے بہ نکلے۔ اجتماع کے اختتام پر ہمارے علاقے کے مدنی قافلہ ذمہ دار اسلامی بھائی نے مجھ سے ملاقات فرمائی اور مجھے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دی۔ چونکہ دل چوٹ کھا چکا تھا لہذا میں ان کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ مدنی قافلے کے اندر عاشقان رسول کی شفقتوں بھری صحبت میں رہ کر بے شمار سنتیں سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ جب رمضان مبارک کی تشریف آوری ہوئی تو میں نے عاشقان رسول کے ساتھ آخری عشرے کے اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ اس اعتکاف میں 27ویں شب ایک خوش نصیب اسلامی بھائی کو الحمدللہ عز و جل سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس بات نے میرے دل میں دعوت اسلامی کی محبت کو مزید 12 چاند لگا دیے اور میں مکمل طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ آؤ کرنے لگو گے بہت نیک کام، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، فضل رب سے ہو دیدار سلطان دین، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، شادمانی سے جھومے گا قلب حزین، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، فلموں کا خوار۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے بڑا بورڈ کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ پہل میں معاشرے کا بگڑا ہوا نوجوان تھا۔ روزانہ پابندی کے ساتھ خوب فلمیں ڈرامے دیکھنے کے سبب محلے میں فلموں کا خوار کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ میری توبہ کا سبب یہ بنا کہ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں کھجی گراؤنڈ گل بہار باب المدینہ میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے ہونے والے شب براءت کے سنت و بھرے اجتماع پاک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ وہاں پر میں نے قبر کی پہلی رات کے موضوع پر رلا دینے والا بیان سنا۔ خوف خدا عز و جل سے دل بے چین ہو گیا۔ میں نے پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ ہمارا سارا گھرانہ ماڈرن تھا۔ الحمدللہ عز و جل میری انفرادی کوشش سے میرے 5 بھائی بھی دعوت اسلامی والے بن گئے اور سب نے سروں پر امامہ شریف کا تاج سجا لیا اور گھر کے اندر مدنی ماحول بن گیا۔ تادم تحریر حلقہ مشاورت کے خادم کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ مجھے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کا کافی شوق ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہر ماہ پابندی سے 3 دن عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرتا ہوں۔ یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول، اے بیمار عصیاں تو آ جا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شاہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
شعبان المعظم کے 11 حروف کی نسبت سے قبرستان کی حاضری کے 11 مدنی پھول۔ نمبر 1، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نمبر 2، ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو۔ نمبر 4، قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں، جو راستہ نیا بنا ہوا ہو اس پر نہ چلے۔ رد المحتار میں ہے، قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان غالب ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ نمبر 5، کئی مزارات اولیاء پر زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار کر کے یعنی توڑ پھوڑ کر فرش بنا دیا گیا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا وغیرہ حرام ہے، دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 6، زیارت قبر میت کے معاجہ میں یعنی چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر ہو اور اس یعنی قبر والے کی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائے کہ اس کی نگاہ کے سامنے ہو، سرہانے سے نہ آئے کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے۔ نمبر 7، قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو، اس کے بعد کہیے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاسر۔ ترجمہ، اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ کہے اللہم رب الاجساد البالیت والعظام النخرہ التي خرجت من الدنیا وهي بك مؤمنة ادخل عليها روحا من عندك وسلاما منی۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، اے گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے تو ان پر اپنی رحمت اور میرا سلام پہنچا دے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ نمبر 9، شفیع مجرمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی یا اللہ عز و جل میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا تو وہ تمام مومن قیامت کے روز اس یعنی ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے جو 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ نمبر 10، قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے۔ ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائے کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے۔ نمبر 11،
قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے۔ ہاں، رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کے ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قیمتی لباس میں نماز۔ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رات کی نماز کے لیے بیش قیمت قمیص، شلوار، امامہ اور چادر پہنتے تھے جس کی قیمت 1500 درہم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات نماز ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالی سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔